بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک انتہائی حساس مگر اہم موضوع پر اور سوشل میڈیا پر اکثر پوچھے جانے والے سوال کے متعلق بات کریں گے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو جائے تو کون جیتے گا؟ کچھ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، ہم انڈیا کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ انڈیا 7 گنا بڑا ملک ہے اور وہ پاکستان کی 24 گھنٹے میں فتح حاصل کر لے گا۔ ناظرین اکرام، ویڈیو کے آخر میں ہم یہ بات بھی بتائیں گے اور جائزہ لیں گے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر پاکستان جوابی کارروائی سے کیوں کترا رہا ہے۔ ان تمام باتوں پر آج کی ویڈیو میں ہوگی ایک غیر جذباتی مگر سچی گفتگو۔ ناظرین اکرام، اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک مکمل جنگ چھڑ جائے تو کیا ہوگا؟ کون جیتے گا اور کون کتنا نقصان اٹھائے گا؟ یہ گفتگو نہ جذبات پر مبنی ہوگی، نہ کسی پروپیگنڈے کا حصہ، بلکہ یہ ایک مکمل تحقیقی اور منطقی جائزہ ہوگا جس میں ہم دفاعی طاقت، نیوکلیئر ہتھیار، فوجی حکمت عملیاں، خطہ، سیاسی نظریات اور عالمی اثرات پر بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دونوں ملکوں کی فوجی طاقت کی۔ انڈیا کے پاس تقریباً 14 لاکھ ایکٹیو حاضر فوجی اور 9 لاکھ ریزرو فورس ہے۔ پاکستان کے پاس تقریباً 6.5 لاکھ ایکٹیو حاضر فوجی اور 5 لاکھ ریزرو فوجی ہیں۔ جنگی طیارے: انڈیا کے پاس MiG-29 اور Su-30 MKI، رافیل، میراج 2000 اور تیجاس جیسے تقریباً 21,000 سے زائد طیارے ہیں۔ اور پاکستان کے پاس JF-17 تھنڈر، F-16 فائٹنگ فالکون، میراج اور چینی FC-20 جیسے طیارے موجود ہیں جن کی تعداد تقریباً 1400 سے زائد ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے بحری قوت کا۔ انڈیا کے پاس 295 بحری جہاز، 1 ایئر کرافٹ اور کئی نیوکلیئر سب مرینز موجود ہیں۔ اور پاکستان کے پاس تقریباً 100 بحری جہاز بشمول اگوسٹا کلاس سب مرینز اور چین سے حاصل کردہ جدید فریگیٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دونوں ملکوں کے دفاعی بجٹ کی بات کریں تو انڈیا کا سالانہ دفاعی بجٹ تقریباً 84 ارب ڈالر ہے اور پاکستان کا دفاعی بجٹ تقریباً 11 ارب ڈالرز کے لگ بھگ ہے۔ ناظرین کرام، نیوکلیئر طاقت اور نیوکلیئر وار ہیڈز مطلب آسان الفاظ میں نیوکلیئر بم اور ایٹمی اثاثہ جات کو اپنے اپنے ملکوں میں کہاں کہاں رکھا گیا ہے۔ اگر اس کی بات کریں تو انڈیا اور پاکستان کے پاس 160 سے لے کر 170 تک نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں۔ انڈیا کا نیوکلیئر نظریہ نو فرسٹ یوز ہے، یعنی وہ پہلا نیوکلیئر حملہ نہیں کرے گا۔ اور پاکستان کا نیوکلیئر نظریہ فرسٹ یوز ہے، یعنی اگر ریاست کو سنگین خطرہ محسوس ہوا تو پہلا نیوکلیئر وار کر سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان نے زیادہ تر نیوکلیئر وار ہیڈز شمالی علاقوں اور بلوچستان میں رکھے ہیں، دور دراز اور محفوظ دشمن کی نظروں سے بچاؤ کی خاطر۔ اور انڈیا نے اپنی نیوکلیئر تنصیبات وسطی بھارت، آندھرا پردیش اور نیوکلیئر سب مرینز میں پھیلائی ہیں تاکہ بیک اپ موجود رہے۔ ناظرین اکرام، پاک بھارت جنگ کے دوران اس کے بعد نمبر آتا ہے خطہ جغرافیائی اور جنگ میں موجود آرمی کو پیچھے سے طاقت، سپورٹ اور مدد کا فرق۔ کس ملک کی فوج کو پیچھے سے جلدی مدد پہنچ سکتی ہے؟ پاکستان کی سرحدیں نسبتاً مختصر اور محفوظ ہیں اور زیادہ تر پنجاب اور کشمیر کا علاقہ انتہائی حساس رہتا ہے۔ مگر انڈیا کو اپنی بارڈر پر لڑنے والی فوج کے لیے پیچھے سے مدد پہنچانے پر ایک طویل رصد اور فاصلے کا سامنا ہوگا، کیونکہ اسے مختلف علاقوں سے فوجی حرکت دینا پڑے گی۔
پاکستان کے تمام محاذ قریبی اور مربوط ہیں، جبکہ انڈیا کو مشرقی اور مغربی کوریڈورز میں تقسیم ہونا پڑے گا۔ ناظرین اکرام، پاکستان نے ہر بڑے شہر کے قریب فوجی مراکز قائم کر رکھے ہیں، جیسے لاہور، راولپنڈی، کوئٹہ اور کراچی۔ مگر انڈیا کے پاس بہتر ریل نیٹ ورک اور سامان کی ترسیل کا نظام ہے، جس میں فاصلہ اور وقت زیادہ ہے۔ ناظرین اکرام، اب ہم دونوں ملکوں کی ماضی میں لڑی جانے والی لڑائیوں اور جنگوں کے متعلق ان کی حکمت عملی اور اسٹریٹجی دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر 1965 کی جنگ۔ پاکستان نے کشمیر میں بھارتی تسلط کو کمزور کرنے کے لیے ایک روایتی جنگ شروع کی۔ منصوبہ یہ تھا کہ کشمیری عوام کی مدد سے بھارت کو فوجی دباؤ میں لا کر مسئلہ کشمیر حل کیا جائے، لیکن انڈیا نے بھرپور جواب دیا اور جنگ بغیر کسی واضح فاتح کے ختم ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر 1971 کی جنگ اور اندرا ڈاکٹرائن۔ مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش میں بنگالی عوام کو ان کی منتخب قیادت کے باوجود اقتدار نہ دیا گیا، جس کے نتیجے میں عوامی بغاوت شروع ہوئی، اور بھارت نے اندرا ڈاکٹرائن کے تحت مداخلت کی۔ اس ڈاکٹرائن کا مطلب یہ تھا کہ ہر پڑوسی ملک میں اگر بھارت کو اپنا اثر بڑھانے کا موقع ملا تو بھارت اس سے ضرور فائدہ اٹھائے گا، یعنی اگر بھارت کسی ہمسایہ ملک میں دخل اندازی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو وہ ضرور اٹھائے گا۔ بھارتی فوج نے مکتی باہنی کے ساتھ مل کر پاکستان کی فوج کو شکست دی اور مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر کے بنگلہ دیش بنوا دیا۔ تیسرے نمبر پر 1999 کی کارگل جنگ۔ پاکستان نے کشمیر کے علاقے کارگل میں خفیہ طور پر فوجی داخل کیے۔ یہ ایک اچانک حملہ سرپرائز اٹیک تھا جس میں ابتدائی طور پر پاکستان کو کامیابی ملی، مگر انڈیا نے بھرپور فوجی رد عمل دیا اور بین الاقوامی مداخلت، خاص کر امریکہ کے باعث پاکستان کو واپس جانا پڑا۔ یہ جنگ محدود تھی لیکن سفارتی محاذ پر پاکستان کو نقصان ہوا۔ انڈیا کی ماضی کی اسٹریٹجی دیکھیں تو انڈیا عمومی طور پر مدافعاتی اسٹریٹجی رکھتا ہے، یعنی وہ جنگ میں پہل نہیں کرتا بلکہ حملہ ہونے پر جواب دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، جب انڈیا کے علاقے اڑی پر حملہ ہوا تو انڈیا نے سرجیکل اسٹرائیک کیے، یعنی سرحد پار جا کر خاص اہداف پر محدود فوجی کارروائی کی۔ پلوامہ حملے کے بعد انڈیا نے پاکستان کے علاقے بالا کوٹ میں ہوائی حملہ کیا، اس میں مبینہ طور پر دہشت گرد کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ایک ہوائی حملہ اسٹرائیک تھا اور اس پر عالمی سطح پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا۔ ناظرین اکرام، اب ہم بات کرتے ہیں دونوں ممالک کی سیاسی سوچ کی۔ پاکستان میں فوج کو بھی سیاست میں خاص کردار حاصل ہے اور بیشتر سیاسی جماعتیں امن چاہتی ہیں مگر جنگ کی صورت میں مکمل حمایت دیتی ہیں۔ ادھر انڈیا کا نظریہ ہندو قوم پرستی پر مبنی ہے۔ مودی حکومت بارہا جنگی بیانیے کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر چکی ہے۔ کانگریس پارٹی نسبتاً اعتدال پسند ہے مگر قومی سلامتی پر یہ پارٹی بھی سخت موقف رکھتی ہے۔ ناظرین اکرام، ان تمام باتوں سے نتیجہ کیا نکلا؟ جیت کس کی اور کس قیمت پر؟ فوجی طاقت میں انڈیا برتری رکھتا ہے مگر مکمل فتح ممکن نہیں۔ پاکستان کے پاس بہتر زمین، دفاعی تیاری اور عوامی جذبہ ہے، اور سب سے ضروری اور اہم بات کہ نیوکلیئر جنگ دونوں ملکوں کو تباہی کی طرف لے جائے گی۔ ناظرین اکرام، یہاں پر ہم یہ بات بھی سمجھتے اور دیکھتے جائیں کہ وہ کیا مسائل اور وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان نے انڈیا کو اب تک اس کی طرف سے کیے گئے حملوں اور پرتشدد کارروائیوں کے جواب میں بھارت پر فوراً چڑھائی اور جوابی کارروائی کا آغاز کیوں نہیں کیا۔
नाज़रीन इकराम, इसका मुख्तसर जवाब और तज्ज़िया ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम आलम और दुनिया को अमन व सलामती का पैगाम देने के साथ साथ अंदरूनी सतह पर शॉर्ट टर्म और सरप्राइज़ देने का रास्ता इख्तियार किया है। इससे फ़ायदा मुल्क पाकिस्तान को पहले नंबर पर यह होता है कि हम दुनिया के सामने अमन और अमन दोस्ती का पैगाम लेकर आते हैं। दूसरे नंबर पर यह बात है कि पाकिस्तान मुआशी लिहाज से एक लंबे अरसे तक जंग की हालत में नहीं रह सकता। यही वजह है कि पाकिस्तान हर गुजरे दिन के बाद अक़वाम आलम के साथ साथ भारत को भी ये पैगाम पहुंचा रहा है कि हरकत तुम करोगे, शुरू तुम करोगे और इब्तदा तुम करोगे और इख्तिताम फिर हम करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज की वीडियो। और अगर आप जंग, जिन्नात और गैबी ताकतों के मुतालिक वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर क्रॉस के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।